السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں کئی قبیلے میں خواتین الچچک کے شادی کے کپڑے دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن ملہن خاتون بہت ہی پریشان نظر آتی ہے۔ بینگے خاتون کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی بیٹی الچچک کے لیے یہ سب کچھ تیار کر رکھا تھا۔ پھر بینگے خاتون عائشہ خاتون سے کہتی ہے، آپ نے تو کبھی ایک تیمور کی شادی کے بارے میں سوچا بھی نہ ہوگا۔ عائشہ خاتون کہتی ہے، بینگے خاتون، دکان سے کپڑے خریدنا آسان ہے، میں نے ان سب کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہاں پر جتنی بھی چیزیں پڑی ہے یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ اس پر الچچک کہتی ہے، آپ کا شکریہ عائشہ خاتون، یہ سب کچھ واقعی بہت اچھے ہیں۔ عائشہ خاتون بھی الچچک کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے، عائشہ خاتون، آپ نے سب کچھ بہت اچھا تیار کیا، الچچک کو یہ سب کچھ بہت پسند آیا، اگر کسی چیز کی کمی ہوگی تو ہم اسے بھی پورا کریں گے۔ یہ سن کر بینگے خاتون ہاتھ سے وہ کپڑا پھینک دیتی ہے، جبکہ ملہن خاتون کی طبیعت مزید بگڑ رہی ہوتی ہے۔ ملہن خاتون اٹھ کر کہتی ہے، میں باہر جا رہی ہوں۔ ابھی وہ جانے کے لیے اٹھی ہی ہوتی ہے کہ باہر سے علاؤالدین کی آواز آتی ہے، اماں اماں۔ ملہن خاتون اس سے پوچھتی ہے، کیا ہوا؟ کہ اسی لمحے کچھ سپاہی اورحان کو سہارا دیے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اورحان کو زخمی حالت میں دیکھ کر وہاں پر سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ملہن خاتون پوچھتی ہے، اورحان بیٹا یہ کیا ہوا؟ اورحان بتاتا ہے، ایک ہلکی سی چوٹ ہے۔ علاؤالدین ایسے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، مشق کے دوران میری تلوار بھائی کو لگ گئی، اس وقت بھائی کے بازو میں کافی جلن ہو رہی تھی، یہ اپنی تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہ سن کر سب کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ زخم کو دیکھ کر عائشہ خاتون کہتی ہے، یہ صرف تلوار کا زخم نہیں لگ رہا۔ ملہن خاتون کہتی ہے، کیا اس کا مطلب کیا ہوا؟ بینگے خاتون آگے بڑھ کر کہتی ہے، کیا یہ زہر ہے؟ تلوار کا زخم تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر پورے خیمے میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ سپاہی جلد کمرال ابدال کو لینے چلے جاتے ہیں۔ بالا خاتون علاؤالدین سے کہتی ہے، علاؤالدین اپنی تلوار لے کر آؤ، لیکن اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ سن کر علاؤالدین تلوار لینے چلا جاتا ہے۔ بینگے خاتون اورحان کے پاس جانے لگتی ہے تو ملہن خاتون اپنی خنجر نکال کر بینگے خاتون کی گردن پر رکھتے ہوئے کہتی ہے، کیا اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے؟ دوسری جانب عثمان صاحب جاندار صاحب سے کہہ رہے تھے، میں جانتا ہوں کہ آپ کتنے عظیم ہیں، آپ کو نہ تو سونے سے اور نہ ہی لباس سے خریدا جا سکتا ہے، جس کے دل میں پختہ ایمان ہو اسے کوئی خرید نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کفار کے خلاف جنگ لڑے۔ یہ سن کر جاندار صاحب کہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ کفار کے علاوہ کسی اور کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں؟ وہ بھی کفار کے خلاف ہی لڑنا چاہتے ہیں، وہ بھی کفار کے خلاف زیادہ فوج جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، آپ نے درست فرمایا، میں بھی کفار کے خلاف طاقت حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا مقصد دولت حاصل کرنا نہیں۔ کیا آپ نے سنا کہ حال ہی میں کیا ہوا؟ میں نے اپنے تمام قلعے کھو دیے، سوغوت، ایناگول اور پھر ینیشیر، میں نے ان سب کی حاکمیت کھو دی۔ ان تمام فتوحات کے بعد میں اپنے قبیلے واپس آ گیا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اگر میں والدہ سلطانہ کی بات مان لیتا تو آج میرے پاس مزید سونا اور جائیدادیں ہوتی۔ جو اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ آپ کے ساتھ ایسا کرے گا؟ مجھے ان لوگوں کے جیسا نہ سمجھے، میں صرف ایک ترک سردار ہوں جو مظلوم لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ہم میں سے ہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو۔ یہ سن کر سردار جاندار کہتا ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سلطان علاؤالدین کے خلاف کھڑے ہونا، اور گرمیان اور کاراسی اگر انہوں نے دوسری جانب کا انتخاب کیا تو آپ مجھے اپنی تنہائی میں شامل کر دیں گے عثمان صاحب؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، رستہ مشکل ہے لیکن بہادر، تعداد میں کم ہونے کے باوجود اسی رستے پر چلتے ہیں۔ آپ کی صداقت کس کے ساتھ ہے جاندار صاحب؟ مجھے بتائیں، سلطان مسعود کے ساتھ یا سلطان علاؤالدین کے ساتھ؟ آپ کو ہر چیز سلطان مسعود نے دی ہے جاندار صاحب۔ یہ سن کر سردار جاندار غصے میں آ کر کہتے ہیں، آپ بھی بائندر صاحب کی طرح باتیں کر رہے ہیں عثمان صاحب، انہوں نے کہا کہ سلطان مسعود مر گئے ہیں، اب آپ کا پوچھنے والا کوئی نہیں، سلطان علاؤالدین آپ کو کچل دیں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، نہیں نہیں، سلطان مسعود زندہ ہے، بائندر نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، اور سلطان مسعود چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو۔ یہ سن کر سردار جاندار کہتا ہے، عثمان صاحب آپ مجھے ثبوت دے کہ سلطان مسعود زندہ ہے۔ پھر عثمان صاحب سلطان مسعود کی انگوٹھی نکال کر سردار جاندار کو دکھاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ انگوٹھی آپ نے سلطان مسعود کے ہاتھ میں دیکھی ہوگی جب آپ نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب وہ انگوٹھی سردار جاندار کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ کی سرداری کا مستقبل آپ کے فیصلے پر منحصر ہے، اس مشکل رستے پر
آپ کو سردار مسعود کی ضرورت ہے۔ سردار مسعود نے کہا ہے کا راستہ مونوجس کی فتح آپ کا خواب ہے، وہ اس میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا باطل کے ساتھ؟ سردار جاندار کو سوچ میں پڑے دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں فیصلہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کے جانے کے بعد سردار جاندار وہ انگوٹھی پہن لیتے ہیں اور بائندر کا دیا ہوا چوغا اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ پھر سردار جاندار اپنے سپاہی سے کہتا ہے یہ چوغا جلا دو، اس کی تقدیر ہم پر حاوی نہ ہو جائے۔ یہ سن کر سپاہی وہ چوغا لے جاتا ہے۔ ادھر قبیلے میں بالا خاتون ملہن خاتون کو روکتے ہوئے کہتی ہے ملہن رکو، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، پہلے ہم اورحان کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ملہن خاتون بینگے خاتون سے کہتی ہے میں نے تم سے کچھ پوچھا، بتاؤ۔ بینگے خاتون ملہن خاتون کو روکتے ہوئے کہتی ہے ملہن خاتون رک جاؤ، اگر میں ایسا کرتی تو کیا میں یہاں پر موجود ہوتی؟ کیا اب ہمارے بیچ کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے اپنی بیٹی آپ کو دے دی۔ ملہن خاتون کہتی ہے یہ بات سن لو، اگر اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہوا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ پھر ملہن خاتون اپنا خنجر پیچھے کر دیتی ہے۔ اسی لمحے کمرال ابدال علاؤدین کے ساتھ وہاں پر آ جاتے ہیں اور علاؤدین اپنا تلوار بھی لے کر آتے ہیں۔ کمرال ابدال اورحان کے زخم کا جائزہ لیتے ہیں۔ ملہن خاتون پوچھتی ہے کمرال ابدال بتائے کیا سچویشن ہے؟ کمرال ابدال کہتے ہیں وہ تلوار کہاں ہے؟ بالا خاتون انہیں تلوار دیتی ہے۔ کمرال ابدال کہتے ہیں یہ تلوار زہر آلود ہے۔ یہ سن کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اورحان کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میرے بازو میں ہلکی سی جلن ہو رہی ہے بس۔ کمرال ابدال کہتے ہیں اورحان صاحب ابھی آپ کے جسم میں زہر پھیل رہا ہے، میں نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ملہن خاتون اورحان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے بیٹا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ جبکہ اسما شدید غصے میں بینگے خاتون کی جانب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب عثمان صاحب اور ان کے سپاہی جنگل میں موجود ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ کونور کہتا ہے جناب اگر ہم چنار کے راستے سے جائیں گے تو ہمارا کافی وقت بچت ہو جائے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تمہیں وہ راستہ معلوم ہے، تم آگے ہو جاؤ، ہم سب تمہارے پیچھے چلیں گے۔ پھر کونور آگے چلتا ہے، عثمان صاحب اور باقی سپاہی اس کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔